تقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ہم نے حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی معرکۃ الآراء تصنیف فتوح الغیب کے تیسرے مقالے یعنی تیسرے جز کی تلاوت کا ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اور اس کی میں نے شرح بھی بیان کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ حضرات کو وہ یاد ہوگا کہ گزشتہ مہینے ہم نے جو ذکر کیا تھا وہ تھا ابتلا کے حوالے سے، یعنی مبتلا ہونا، بیماریوں میں گر جانا، پریشانیوں میں، آفات میں، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو کیسے آزماتا ہے اور پھر اس پر کیسے صبر و شکر کیا جائے۔ اور ابتلا جب میں آپ مبتلا ہوں، دیکھ کے بھائی ادھر سے کہیں کو جا رہا، اس کو سیدھا کرو، گر جائے گا، ادھر ہو گیا مائک والے کا، تھوڑا ادھر پلٹاؤ، ایک ادھر پلٹاؤ، ہاں بس ریاض میاں دیکھ کر بیٹھی ہو گئی، گر نہ پائے۔ تو ابتلا کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی اور اس میں آپ کو باضابطہ اسباق پڑھائے گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے یاد بھی رکھے ہوں گے اور کوشش بھی کی ہوگی کہ جب بندہ مبتلا ہوتا ہے تو حضور پیران پیر غوث پاک نے کیا فرمایا تھا کہ پہلے وہ از خود کوشش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ از خود کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اپنے کیے سے اس کا کام نہیں بنتا یا اس کی مصیبت رفع یا دفع نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اسباب کی طرف نظر کرتا ہے۔ کدھر کرتا ہے؟ اسباب کی طرف نظر کرتا ہے۔ وہ اگر پریشان ہو، پیسے کی ضرورت ہو تو دولت مند کی طرف نظر کرتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہو تو کسی طاقتور کی طرف نظر کرتا ہے، یا پھر بیمار ہو تو طبیب کی طرف نظر کرتا ہے۔ یعنی جیسی پریشانی ہو ویسے اس کے اسباب تلاش کر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو دور کر لیا جائے۔ آخری میں جب وہ ہر جگہ سے مایوس ہوتا ہے تب پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ انسانی فطرت ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کی طرف جاتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ بندے کے اس عمل کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتا، یعنی تو اپنی کوشش سے پہلے، دوسروں سے سہارا طلب کرنے سے پہلے، لوگوں سے مانگنے سے پہلے، در بدر پھرنے سے پہلے، کسی امیر کے دروازے پر جانے سے پہلے میرے در پر آتا، کسی طبیب کے جانے سے پہلے بیماری کا بہانہ لے کر یا بیماری کے عوض میں تو میرے پاس آتا اور مجھ سے کہتا تو میں تجھے شفا بھی دیتا، تیری پریشانی کو دور بھی کرتا، تیری حاجتوں کو پورا بھی کرتا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ انہی کے ذریعے تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دیتا، لیکن چونکہ تو نے پہلے ان کی طرف رخ کیا ہے، پریورٹی ان کو دی ہے، تو اب میں یہ کروں گا کہ تجھے اسی کے دروازے پر ڈال کے رکھوں گا۔ اب دیکھیں اللہ بڑا حیادار ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اللہ کو بہت حیا ہے، بہت حیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ حیا فرماتا ہے، اور بندے پہ جو اس کے حقوق ہیں، اور جب اس حقوق کو تھوڑا ادھر پلٹاؤ اسپیکر، تھوڑا سا، ہاں بس، بندے پر جو اس کے حقوق ہیں اور وہ جو حقوق ادا نہیں کرتا ہے بندہ، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے رخ پھیر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی تو میرا ہی نہیں رہا تو اب فائدہ کیا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی روح کیا کی؟ بنی آدم کے اندر پھونکی، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ذرا آپ توجہ طلب مرحلہ ہے یہ، ذرا سوچئے کہ شاہکار بنایا۔ کیا بنایا؟ بولیے کیا بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیراہے میں، سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ تعریف کر رہا ہے آپ کے سانچے کی، آپ کے قلب کی، آپ کے پیراہے کی۔ تو اس کے بعد اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے اور اللہ چہرہ پھیر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب تو میرا ہی نہیں رہا تو اب بول کے فائدہ کیا، تو تیرا کام آ کر اب جا، تو بندہ در بدر پھرتا ہے۔ تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جب ابتلا ہو، جب مصیبت ہو، جب پریشانی ہو، جب آزمائش ہو، جب کٹھنائی ہو، دشواری ہو، تنگدستی ہو، افلاس ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، تو سب سے پہلے کہاں جانا ہے؟ سب سے پہلے کہاں جانا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی استعانت طلب کرو۔ کیسے کرو؟ ایک تو صبر کے ساتھ اور دوسرا صلاۃ کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے
حضور کیا کرتے؟ سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں. اور کیسے رجوع ہوتے تھے حضور؟ نماز کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ یعنی اگر آپ کو سر میں بھی درد ہو، آزما کر دیکھ لیجیے، آپ پیر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، کوئی بیماری ہو، آپ اپنا عمل مت دیکھیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ تو ہیں ہی نہیں کچھ. یو ڈو ناٹ ایگزسٹ. ہماری ویلیو کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی طرف سے ہماری طرف نظر نہ ڈالے تو کوئی عجب بات نہیں ہے، لیکن وہ ہم پر نظر رحمت اپنے حبیب رحمت کی وجہ سے فرما رہا ہے. وہ رحمت للعالمین سے حیا کرتا ہے. کس سے؟ بولیے. رحمت للعالمین سے. جگر نے بہت خوبصورت شعر کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا. آسی یعنی گناہگار. مولانا بتا رہے تھے، میں اوپر تھا سن رہا تھا. آسی یعنی گناہگار. جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. کہ اے اللہ ہم سے نگاہ مت پھیر، ہمارا کچھ جانے والا نہیں ہے. تو ہم سے نگاہ پھیر لے گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہماری تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں. لیکن اے اللہ تیرے حبیب کی طرف دیکھ، ان کی غیرت بہت نازک ہے. تو ہم سے رخ پھیرے گا تو تیرا حبیب ناراض ہو جائے گا. تو ہم سے رخ پھیرے گا تو تیرا حبیب غمگین ہو جائے گا. اور تو ہم سے رخ پھیرے گا تو غم تیرے حبیب کو ہوگا، تکلیف تیرے حبیب کو ہوگی. تو اے اللہ تیرے حبیب کو تکلیف سے بچا، ان کو غم سے بچا، ان کو مصیبت سے بچا. لہٰذا اس امت آسی پر گناہگار ہیں تو کیا ہوا؟ اپنی نگاہ رحمت کو برقرار رکھ. تو یہ ہے معاملہ. تو اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ جب کبھی تم کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو حضور کیا کرتے؟ فوراً اٹھتے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. کبھی کیا آپ نے ایسا؟ کوئی غلطی ہو جائے، ماں کی نافرمانی کر دی، باپ کی نافرمانی کر دی، بیوی کو گالی گلوچ کر دی، اولاد کو ستا دیا، پڑوسی سے لڑ کر آ گئے، گناہ ہو گیا، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کے پیسے ایٹ لیے، کیا کرو؟ ایسی سو جاؤ گے؟ اور سو جاؤ موت آ گئی تو اسی حال میں چلے جاؤ گے. سوچو اسی حال میں چلے جاؤ گے. دیکھو بھائی، میں آپ کو ایک ذمہ داری سے ایک بات بتاتا ہوں کہ اولاد بھی اگر ہونا گندگی میں لپٹی ہو تو سینے سے نہیں لگایا جاتا. بچہ ہوتا ہے نا دواخانے میں پیدا، خون میں لت پت ہوتا ہے. اگر دایا اور ہاسپٹل آپریشن تھیٹر سے میٹرنیٹی وارڈ میں سے اسے اسی گندی حالت میں لا کر دیا جائے، باپ ہو کہ دادا ہو کہ ماں ہو، اسے نہیں چومے گی، ہاتھ لگائیں گے. کہاں کہیں گے پہلے دھو کر لاؤ، صاف کر کر لاؤ، غسل کر کر لاؤ. باپ ہو کر تم اپنی اولاد کو سینے سے نہیں لگاتے جب وہ گندگی میں ہوتی ہے تو ذرا سوچو پیرانے پیر تم کو ہاتھ کیسے لگائیں گے جب تم معصیت کی گند میں مبتلا رہو گے. یہ کیا لگا دیا تم نے کہ یوں بچائیں گے لے کر چلے جائیں گے. اچھے جو ہوں گے سینے سے لگائیں گے، ان کو ساتھ بٹھائیں گے. ان کو بچہ صاف شفاف کپڑا پہن کر آتا ہے نا، خوبصورت عطر لگا کر آتا ہے، سرما لگا کر آتا ہے. بھائی کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا صاف بچہ ہے. پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، بازو بٹھاتے ہیں، بہت محبت آئے گود میں بھی بٹھا لیتے ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب معصیت کی گندگیوں میں، گناہوں کی ہم جو مبتلا ہیں، کم سے کم اسے دھو تو لو. اگر تم گندے ہو رہے ہو بار بار تو کم سے کم صاف تو ہو جاؤ. صاف کیسے ہوگے؟ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم سے کوئی غلطی ہو، گناہ ہو تو کیا کرے؟ فوراً اٹھے، وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے. حضور کا ارشاد ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. کیا کرے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ کی استعانت طلب کرو. معافی طلب کرنا بھی اللہ کی استعانت ہے. کیا ہے؟ استعانت. ایاک نعبد و ایاک، کیا پڑھتے؟ ایاک نعبد، بے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت مدد طلب کرتے ہیں. تو استعانت کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا. اللہ فرماتا ہے کہ تم کو استعانت چاہیے نا. سورہ فاتحہ میں تم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب کیسے؟ تو اللہ فرماتا ہے استعانت چاہیے تو بالصبر والصلاۃ. اللہ کی مدد چاہتے ہو تو آؤ پہلے صبر کر لو. اور صبر کیا کرو؟ نفس خواہش کر رہا، گناہ کرنے کی ابھار رہا، اور بالکل ابھار دیا آپ کو گناہ کی طرف لے جا کر بالکل مائل کر دیا، آپ کو گناہ کے دہانے پر ٹھہرا دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کر بھی لیں. صبر کر لو. کیا کرو؟ صبر کرو، رک جاؤ.
اور کہو نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، 2 رکعت نماز پڑھو گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ ہم نے گزشتہ مہینے ابتلا کے حوالے سے چند اسباق پڑھے تھے، اور آزمائش مولا علی نے فرمایا تھا کہ آزمائش نازل نہیں ہوتی مگر معصیت کی وجہ سے. اب آزمائش میں جو پھنس جاتے ہیں ہم لوگ، یعنی تنگ دستی ہے، افلاس ہے، پریشانی ہے، آفت ہے، مصیبت ہے، قرض ہے، یہ سب چیزیں ہیں، بچے لڑ رہے ہیں، بیوی لڑ رہی، مسائل ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا؟ معصیت کی وجہ سے. اور کوئی ایسی معصیت نہیں جس کے معاف کرنے کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتا ہے کہ تو اے ابن آدم اگر تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آ، زمین کے ذرات کے برابر گناہ لے کر آ، آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ لے کر آ، اور آ کر مجھ سے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں. فَأَنَا لَا أُبَالِي، اللہ فرماتا میں لا ابالی، مجھے فکر ہی نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تو کم سے کم پیران پیر کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں دیکھو، ہم نے بابوں سے دین نہیں لیا ہے. میں توجہ طلب، وہ پاگل کہتا ہے صحیح کہتا ہے، ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی سے دین لیا ہے، ہم نے محی الدین سے دین لیا ہے. کس سے لیا ہے؟ ہم نے محی الدین سے دین لیا ہے، ہم نے معین الدین سے دین لیا ہے. وہ محی الدین جنہوں نے دین کو زندہ کیا، اور وہ معین الدین جنہوں نے دین کی مدد کی. ہم نے دین ان سے لیا ہے. تو ہمارے پاس دین بڑا صاف اور شفاف ہے. اور یاد رکھو سب سے زیادہ توحید، یہ جو دیگر جماعت والے توحید کے ترانے الاپتے ہیں نا، سب سے زیادہ توحید اگر کسی کے پاس ہے دیکھنی تو سلسلے قادریہ والوں کے پاس. سب سے بڑے توحید کے علمبردار ہم ہیں. یہ ہمارے شیخ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے ارشادات ہیں. غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ پریشان ہوتے تو یہاں جا، اماں کے پاس جا، ابا کے پاس جا. نہیں، پیران پیر نے فرمایا نہ اماں کے پاس جا، نہ ابا کے پاس جا، نہ پیسے والے کے پاس جا، نہ دولتگی کے پاس جا، نہ حاکم وقت کے پاس جا، نہ طبیب کے پاس جا، پہلے اللہ کے پاس جا. کیا فرمایا؟ پہلے اللہ کے پاس جا. اور جب تو اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ خود بخود راستے بنائے گا، اللہ خود طبیب کو تیرے پاس بھیجے گا، اور چھوٹی سی دوا میں شفا ہو جائے گی. اور یاد رکھیے یہ الٹیمیٹ جو پاور ہے کیا ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں یہ الگ بات ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ بھی قرآن کی تعلیمات سے مغایر نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم تقوی اختیار کرو تو اس کے بعد کیا کرو؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. یہ ایک طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اب اس کو عام فہم میں آپ کو سمجھاؤں کہ غوث پاک سے ہو کر اللہ تک پہنچنا شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے. مسجد کو جا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ ہیں، سیڑھیاں اترے، ڈائریکٹ چلے آتے مسجد میں؟ نہیں جاتے. سڑک پہ گئے، رائٹ لیے، لیفٹ لیے، سیڑھیاں چڑھے، مسجد کے اندر گئے. تو ایک مسجد تک پہنچنے کے لیے آپ کو راستے کا وسیلہ ہے. کس کا وسیلہ ہے؟ کس کا وسیلہ ہے؟ آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، آسمان سے نہیں ٹپک سکتے. آپ آسمان سے ٹپک جاؤں گا میں مسجد میں، کعبے کو چلے جاؤں گا، آسمان سے نہیں. ویزا بھی ہونا، پاسپورٹ بھی ہونا، یہ مراحل، یہ دنیا ہے. اور اسلام دنیا کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھو. دین فطرت ہے اسلام. کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ دین فطرت کے خلاف کام نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا حج کو آؤ تو گھوڑے پر آؤ، اونٹ پر آؤ، جہاز پر مت آؤ، پانی کے جہاز پر مت آؤ، ہوائی کے جہاز میں کہیں ہے. حضور نے فرمایا جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے جائیں گے تم اڈاپٹ کرتے چلے جاؤ چیزوں کو. دین فطرت ہے، آپ کی جیسی جیسی ضرورت ہے ویسے ویسے آپ بنتے چلے جاؤ. اب وسیلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جیسا مسجد کو پہنچنے کے لیے راستہ ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے اولیاء اللہ بھی ذریعہ ہے. پہنچنا اللہ تک ہی ہے. یہ بس سمجھو کہ ہم رک گئے اجمیر میں، یہ بس سمجھو کہ ہم بغداد میں رک گئے، یہ بس سمجھو کہ سرکار موسیٰ قادری کی چوکٹ پہ گئے وہیں رک گئے، یہ بس سمجھو کہ ہم حضرت مکہ شاہ ولی کرنے گئے وہاں تک. ان تک پہنچو جو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ان تک پہنچو جو خود اللہ تک پہنچے، جو واصل بحق ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جو واصل بحق ہو گئے. اسی لیے اولیاء اللہ کا وسیلہ لازم ہے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. نعوذ باللہ خدا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر مت جاؤ، یہ سمجھ کر جاؤ کہ ہم ان تک آئے ہیں، یہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں. کیا عجب ہے کہ ہمیں بھی اللہ تک پہنچا دیں.
ایک صوفی با کمال کا کام ہی یہی ہے، اور شیخ طریقت کا بھی کام یہی ہے کہ بندے کا ہاتھ پکڑے تو اپنے تک نہ روکے، اللہ تک پہنچائے۔ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس آ جا میں سب کچھ دے دوں گا۔ نہیں، کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ ہاں، تو تقرب اللہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ کے قرب تک پہنچانے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن تو اللہ ہرگز نہیں۔ یہی حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی تعلیمات مبارکہ ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے اس پہ عمل کرنے کی۔ تو گزشتہ وقت ہم نے المقالۃ الثالثہ کا پہلا اور دوسرا باب پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، اس کی شرح بھی بیان کی گئی تھی۔ اب ہم اس کے اصل میں 4-5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، ہم تیسرا باب پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں، فَقُدْتُ فَلَا يَرَى إِلَّا فِعْلَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَيَصِيرُ موقتاً موحداً ضرورتاً فَيَقْطَعُ أَلَّا فَاعِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا مُحَرِّكَ وَلَا مُسْكِنَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا خَيْرَ وَلَا شَرَّ وَلَا ضَرَّ وَلَا نَفْعَ وَلَا خَيْرَ وَلَا عَطَاءَ وَلَا مَنْعَ وَلَا فَتْحَ وَلَا غَلَقَ وَلَا مَوْتَ وَلَا حَيَاةَ وَلَا عَزَّ وَلَا ذِلَّ وَلَا غِنَى وَلَا فَقْرَ إِلَّا بِيَدِ اللَّهِ۔ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سچا بندہ ہوتا ہے، کس کا؟ اللہ کا۔ اور جو سچا امتی ہوتا ہے، کس کا؟ رسول اللہ کا۔ اور جو سچا مرید ہوتا ہے، کس کا؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحان۔ اس کے لیے فرماتے ہیں، یہ مریدوں کے لیے، یہ سالکان حق کے لیے تعلیمات ہے۔ یہ اب تک تو صرف دامن پکڑ کے چلے نا، اب غوث پاک کی تعلیمات بھی سنو۔ پیرانے پیر ارشاد فرما رہے ہیں، اب یہ کوئی کچھ بولے، کوئی کچھ بولے، ہمیں اس کی نہ سننا ہے نہ دیکھنا ہے۔ سب اپنے اپنے پیر کے، میں اپنے پیر کا۔ کیا کمی ہے غوث اعظم کے خزانوں میں؟ اور ادھر ادھر جا کر کیوں سنیں؟ غوث پاک کی سنو، غوث پاک کی سنو۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، فَقُدْتُ فَلَا يَرَى إِلَّا فِعْلَ الْحَقِّ، وہ خدا کے احکام کے سوا کچھ دیکھتا ہی نہیں۔ جو میرا مرید ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے احکام کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ سچے عبد کی، سچے بندے کی نشانی ہے۔ اب احکام کیا ہے خدا کے؟ بولیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ کیا ہے؟ بولیے، احکام خداوندی ہے۔ اب احکام خداوندی میں 2 معاملات ہیں، یاد رکھیے۔ احکام میں یعنی وہ اللہ کے احکام کے سوا، بولیے، احکام یعنی اللہ کے حکم کے سوا کہیں اور ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ ایک ہے عبادات اور ایک ہے معمولات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہے عبادات، عبادات میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، اور اس میں کیا بات؟ عقل حلال ہے۔ یہ سب چیزوں، اجتناب منہیات سے رک جانا ہے، حرام اشیاء سے روکا اپنے آپ کو، حلال پر عمل کرنا، جو حلال چیزیں دی گئی ہیں، غذا میں ہو کہ عمل میں ہو کہ کاموں میں ہو کہ اشیاء میں ہو، ان میں حرام کی غذا سے بھی بچنا ہے، حرام کے رشتوں سے بھی بچنا ہے، حرام کے مال سے بھی بچنا ہے۔ یہ اللہ کے کیا ہے؟ بولیے احکام ہے۔ تو بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ خدا کے احکام کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ کوئی چیز اگر خدا کے احکام میں مانے ہو، رکاوٹ ہو، تو وہ اس کی طرف بھی بولیے نہیں دیکھتا۔ نماز پڑھنے نکلے، کیا کرنے نکلے؟ نماز۔ کون روکتا سب سے پہلے؟ کون روکتا؟ شیطان روکتا۔ اور شیطان کئی ذریعوں سے آپ کے ہاتھوں میں ہے آج کل۔ ایک ٹی وی ہے، ایک موبائل فون ہے، ایک دولت ہے، پیسہ ہے، ایک کاروبار ہے کہ نہیں؟ بولیے، ایک چاہتے ہیں، ایک خواہش ہے، ایک نفس ہے، کئی بھیز بدل کر، کئی روپ شیطان روکتا۔ کا مطلب یہ نہیں کہ باہر ٹھہرتا آپ کے ہستے، السلام علیکم، آئیے، کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھیے،
تو آپ یہ مت سمجھیے کہ شیطان باہر ٹھہرا ہوا ہے، دو پیرا دو آنکھاں، سمجھ رہے ہیں آپ، زبان آنکھیں لے کے ٹھہرا ہوا ہے، کرتا ارتا پہن لے کے، وائٹ رنگ کا پہن کے روک رہا نہیں، آپ کو مبتلا کر دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا؟ بولیے، مبتلا کر کر کئی ذرائع سے آتا۔ تو اب بندہ وہ ہے جو اللہ کے احکام کے سوا کہیں نہیں دیکھتا، توجہ غوث پاک کے اس ارشاد پر قربان جاؤ، کہیں نہیں دیکھتا، یعنی جب احکام خداوندی کی پابجائی اور عمل آوری کا وقت آتا ہے تو وہ اگر موبائل دیکھ رہا ہے تو نہیں دیکھتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ اگر میچ دیکھ رہا ہے کرکٹ کا نہیں دیکھتا، وہ تماشا دیکھ رہا ہے دنیا کا نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خدا کے احکام کے سوا اب کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں وہ نماز سے فارغ ہو جائے، اول وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اسے دنیا نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں وہ نمک ہوتا ہے، وہ گھر کو آتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ خدا کے احکام سے اٹھ گیا وہ۔ بولیے، گھر کو آیا، نماز پڑھ کے آیا، آتے بیوی کو گالی گلوچ شروع کر دیا، ایسی کی تیسی کر دیا، نمک تھوڑا کم، مرچی تھوڑی زیادہ، ایسی کی تیسی۔ تو سچا جو مومن ہوتا وہ ہر وقت خدا کے احکام کی پابندی میں رہتا۔ اب انہیں گھر کو آیا، نمک کم ہے تو گالی دے کے نہیں بولتا، انہیں بولتا جانے من تھوڑا نمک کم ہے۔ ایسا مت کیجیے، آپ تھوڑا بڑھا دیجیے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، حجۃ الوداع میں سب سے زیادہ تاکید دو چیزوں کے بارے میں کی حضور، ایک اہل بیت کے بارے میں اور دوسرا کیا فرمایا؟ میں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں تم کو عورتوں کے حقوق کے بارے میں، عورتوں کے حقوق 3 مرتبہ فرمایا۔ کتنے؟ 3 مرتبہ۔ اگر خطبہ حجۃ الوداع میں ایک طرف اہل بیت کے بارے میں فرمایا تو فرمایا میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، یعنی وہ تمہاری محکوم ہے۔ کیا ہے؟ تم اس کے حاکم ہو، وہ تمہاری محکوم ہے، اور کوئی بادشاہ اچھا نہیں کہلاتا اگر وہ اپنی رعایا پہ ظلم کرے۔ ظالم، بولیے ظالم، ہم ظالموں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم نرم دل اور عادلوں کے ماننے والے ہیں، ہم انصاف کرنے والوں کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ کے احکام کیا ہے؟ گھر کو آئے، آتے بیوی کو گالی گلوچ نہیں کرنا، احکام خدا بندی، اس لیے کہ اس کو اللہ کے احکام کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ماں ہے، اپنے موڈ میں آیا، اچھی بات کر لیے، اور موڈ خراب رہا، ماں کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، کہاں جائیں گے آپ؟ تو یہ اللہ کے احکام کیا ہے؟ اف نہیں بولنا ہے قرآن میں۔ کیا؟ اف، اف کا مطلب ہے اف نہیں ہے، سانس تک، سانس سے تک ماں باپ کو ایسا بھی نہیں کر سکتے آپ، یعنی وہ نہیں بھی سن رہے نا تب بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ کو کوئی بات اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، دونوں میں سے اگر دونوں زندہ ہے یا ایک زندہ ہے، ناگوار گزری، تو آپ کو ان کے سامنے آہ تک بھرنے کا حق نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل طور پر نہیں ہے۔ اور آپ کو کیا کرنا؟ خاموشی سے، ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے، خاموشی سے نکل جائیے، خاموشی سے نکل کر وہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پیش نظر ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ احکام۔ اسی طرح اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے، ایک ایک چیز، یعنی گناہ کر رہی، احکام خدا کے باہر ہے، نہیں کرنا ہے، غیر محرم کو دیکھ رہی، احکام خدا، اس کے نظر انہیں احکام خدا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اس کو تو نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اگر غلطی ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو فوراً اللہ سے کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، پھر کوشش کرنی ہے، پھر احکام۔ دیکھو یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں، یہ بولنا بڑا آسان ہے، یہ بہت آسان، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں کوئی بندہ چلتا ہے تو اللہ اس کے اخلاص کی طرف دیکھتا ہے، اس کے دل کی طرف نظر ڈالتا ہے کہ یہ توبہ تو کر رہا ہے، یہ زبان سے کر رہا ہے کہ دل سے کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے، میں نے حدیث سنائی کہ اللہ نے قلب کی طرف نظر کی حضور کی امت کی، تو سب سے بہترین قلب کو چن لیا، قلوب کو چن لیا۔ تو آپ کے دل کی طرف یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نہیں دیکھے گا؟ اللہ دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر اموالکم، وہ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ کہاں دیکھتا ہے؟ ولا صورکم، تمہارے چہروں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ کہاں دیکھتا ہے؟ تمہارے قلب کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہے کہ نہیں، ہاں ندامت سچی ہے کہ نہیں، یا ایکٹنگ کر رہا، میرے سامنے بھی آ کے
ایکٹنگ تو نہیں کرنا, وہ دل کی طرف دیکھتا ہے, اور دل میں ذرا رتی برابر بھی اخلاص ہونا, بس یوں سمجھو ایک چنگاری کافی ہے. آگ بھڑکانے کے لیے بولیے مشل کی ضرورت نہیں پڑتی, کبھی کبھی ایک چنگاری, اگر وہ چنگاری ایمان کی باقی رہے اور اللہ کے احکام کا تم کو پاس و لحاظ رہے, تو یاد رکھو وہی ہمارے لیے اور تمہارے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو اب آپ کو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, فَخُدْ فَلَا يَرَا إِلَّا فِعْلَ الْحَقِّ, کہ وہ اللہ کے بولیے احکام کے سوا کہیں پر بھی نظر نہیں ڈالتا, اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور اس کے بعد فرمایا اور اضطراری طور پر صاحب یقین اور موحد بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں غوث پاک, جب بندہ اللہ کے اعمال کے احکام کے علاوہ ادھر ادھر نظر نہیں ڈالتا تو اللہ اس پر انعام فرماتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ, اس کو اضطراری طور پر, یعنی اسے محسوس تک نہیں ہوتا, اللہ اس کو موحد بنا دیتا ہے. یعنی اللہ اس کو توحید کا بولیے علم بردار بنا دیتا ہے, اور جس کے پاس توحید آ جائے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو پیرانے پیر کیا چاہتے ہیں؟ پیرانے پیر یہی چاہتے ہیں کہ جب صفائی باطن حاصل ہو جائے اور دل میں کیا ہوتی ہے اس کی وجہ سے احکام پر آپ عمل کرنے لگیں گے تو دل پاک ہو جائے گا. ہو جائے گا کہ نہیں؟ دل پاک ہو جائے گا, سیکل ہو جائے گا. آپ کے اوپر دل پر جو کدورت ہے معصیت کی, گناہوں کی, وہ دھلتے دھلتے صاف ہو جائے گی. اب یہ صاف ہو جائے گی تو دل میں نورانیت پیدا ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ نورانیت پیدا ہو جائے گا, اور حقیقت کار سے وہ واقف ہو جائے گا. یعنی ہمارا کیا ہوتا ہے مسئلہ, دیکھیے کہ کوئی کام کرتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بولتے نہیں. آپ کاروبار کر رہے ہیں, کوئی فیصلہ لے رہے ہیں, بچی کی شادی کر رہے ہیں, ارے یارو یہ رشتہ کرنا ہی نہیں تھا, میں چھپ کے پھنسا دیا بہن کو, میری بچی کو پھنسا دیا لے کے جا کے, ارے یارو یہ ڈیل نہیں لے کرنا تھا, یہ زمین نہیں لینا تھا, یہ فلیٹ نہیں لینا تھا, یہ گاڑی نہیں خریدنا تھا. یہ کب ہوتا؟ کب ہوتا؟ جب آپ حقیقت کار سے واقف نہیں ہیں. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اگر اللہ کے احکام کے سوا کچھ نہیں دیکھے گا تو اللہ تجھ پر یہ انعام عطا فرمائے گا کہ تجھے موحد بنائے گا, اور حقیقت کار تجھ پر منکشف کرے گا کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنے کا, دل میں اللہ خیال پیدا کر دے گا. یعنی کوئی کام آپ کر رہی, نقصان سے دو چار ہو گئے, تو غوث پاک یہ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کا بن جا, اس کے بعد تو جب اللہ کا بن گیا تو اللہ تیرا ہو گیا. من کان للہ, ہاں جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو سب کچھ کل شعین, ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے. تو پہلے اللہ کے بن جاؤ, اور اللہ کے بن کے کیسے بنو؟ موحد بنو. تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرتا ہے؟ نقصان سے, بولیے دین کے بھی نقصان سے, دنیا کے بھی نقصان سے قلب اشارہ کرتا ہے. آپ اگر گناہ کی طرف معصیت کی طرف جا رہے ہیں, روک دیتا ہوں. منکشف, کیا کر رہا دیوانے, دیکھ یہ نقصان ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ زہر کی بوٹل دیکھی کسی نے؟ اس پہ کیا اترا ہوا رہتا؟ 2 ہڈیاں رہتی, ایک کھوپڑی رہتی, پوائزن, ڈینجر کی علامت رہتی. اس کے اوپر اگر خوبصورت پھول اتار کے رکھ دیے گئے تو کوئی بھی آئے گا پی لے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کے اوپر 2 ہڈیاں اتار کے ڈینجر کی سائن کھوپڑی رکھ دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہ پیا تو تیرا حشر یہ چھوتا, ہڈیاں رہ جاتی, یہاں سے آگے بڑھا سیدھا کھائی میں چلے جاتا. کیوں؟ قطرے کی علامت ہے. کیا ہے؟ تو قطرات کی علامت سے اللہ رب تبارک و تعالی اس بندے کو واقف کرواتا ہے جو اس کا موحد بن جاتا ہے, اور اپنا ہر معاملہ اس کے پاس پیش کرتا ہے. تو جیسے یہ دنیا کی سائنس ہے, یہ خطرات اتار دیے, ایک اسکیلیٹن کھوپڑی اور 2 ہڈیاں, تو آپ نے کہا کہ آگے خطرہ ہے, جانا خطرے سے خالی نہیں. ٹھیک اسی طرح قطرات سے, سکنات سے اللہ رب تبارک و تعالی از خود پروردگار اپنے بندے کو واقف کرواتا ہے. کدھر جا رہا تو؟ یہ غلط ہے, بنداروں کی جاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے پیرانے پیر غوث پاک, شیخ پانی ڈالا جائے یا پلاسٹک کی پرنی پر تو اس کو جذب نہیں کرتا. کرتا ہے؟ اگر آپ کو پودا اگانا ہے تو زمین پر آپ نے کنڈے میں, گملے میں مٹھی ڈال کے رکھی ہے, اس کے اوپر پلاسٹک ڈال دیجئے, اس کے اوپر پانی ڈالیے, وہ جذب کرے گا؟ جزم کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ بولیے, پلاسٹک بیچ میں رک گیا ہے. کوئی چیز مانے ہیں جو پانی کو اندر جانے نہیں دیتی, اور اگر پانی نہیں ملے گا بین سڑ جائے گا.
پودا سوکھ جائے گا۔ تو یہ جذب کرنے کی اور جزم کرنے کی کیفیت پیرانے پیر فرماتے ہیں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے اور اس کے احکام پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو موحد بھی بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خطرات سے واقف بھی کرواتا ہے، سکنات سے واقف بھی کرواتا ہے، اور پھر نورانیت قلب بھی عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ جو اس کی نورانیت ہے اور جو حقیقت ہے اس کو جذب کرنے میں تمہاری مدد بھی فرماتا ہے۔ یہ پیرانے پیر کا ارشاد مبارک ہے۔ تو ہمیشہ دل کی زمین کو بولیے ہاں جذب کرنے کے قابل، فرٹائل بنا کر رکھنا چاہیے۔ ذرا زرخیز ہو، ذرا نم ہو تو یہ مٹھی بہت زرخیز ہے ساقی، ذرا مٹھی نم ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا جو سخت زمین ہوتی ہے اس میں گل نہیں کھلتے، اس میں حیات نہیں ہوتی، تو جذب کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد حضور پیرانے پیر ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی خالق اور متصرف حقیقی نہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ جو تصرف ہے وہ بالحقیقت اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے بولیے، اب وہ یقین کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میرے جتنے معاملات ہیں اس کا متصرف حقیقی یعنی مجھ پر ٹوٹل کنٹرول اگر کسی کا ہے تو وہ میرے پروردگار کا ہے۔ تو متصرف حقیقی کو پہچان لیتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حرکت و سکون کا خالق بھی وہی ہے، یعنی میں سکون میں ہوں وہی دے رہا، میں بے چینی میں ہوں وہی دے رہا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہ سکون میں ہو تو اللہ تیرا شکر ہے اور بے قراری میں ہو تو ہائے ہائے واویلا، یہ واویلے والے ہم نہیں ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ صبر کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس سینہ کو بھی نہیں کی جاتی، ماتم نہیں کیا جاتا۔ کیوں بولیے؟ اس لیے کہ ہم واویلے والے نہیں ہیں، ہم سکون والے ہیں، اور ہم ہر کیفیت میں ہم جذب کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے؟ تمہارے جیسے نہیں ہیں ہم، تمہارا پیمانہ جو ہے چھلک جاتا ہے، کم ظرف جو ہوتا ہے نا اس کا پیمانہ چھلک جاتا ہے، اور جو ظرف والا ہوتا ہے اس کا پیمانہ نہیں جھلکتا۔ تو ہم نے اہل سنت نے، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں نے اہل بیت کے ہونے والے مظالم پر اپنے پیمانے صبر کو چھلکنے نہیں دیا۔ تمہاری طرح ہم کم ظرف نہیں، ہم نے سنبھال کر رکھا ہے۔ اس لیے سنبھال کر رکھا ہے کہ یہ جو صبر کا پیمانہ ہے، کل کے دن کوئی چیز کام آئے یا نہ آئے، ہم رسول اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کر کہیں گے پروردگار یہ صبر کا پیمانہ لے کر آئے ہیں، ہم نے کوئی کام خلاف شرع نہیں کیا تھا۔ تو وہ جذب کرنے کی صلاحیت بھی باقی رہنی چاہیے۔ اور اس کے بعد حرکت و سکون کا خالق وہی ہے، اور خیر و شر، نفع و نقصان کا مالک بھی۔ بولیے یہ کیفیت بہت آسانی سے پیدا بولیے نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کے احکام کے سوا بندے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ کیفیات پیدا کرنے کے لیے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پرائمری کنڈیشن کیا ہے؟ اولین کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کے احکام کے سوا کوئی چیز انہوں کیا بولتے، انہوں کیا بولتے، انہوں کیا محسوس کرتے، انہوں کیا محسوس کرتے، نہیں، اللہ کے احکام۔ اب اللہ کے احکام کیسے پتہ چلیں گے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے؟ تو اس کے لیے علم حاصل کرنا بولیے ضروری ہے۔ وقت نکالیے۔ میں مولانا توفیق کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تعلیم بالغاں ایک محفل میں یہ سب ہونے والا نہیں ہے۔ کم از کم ہفتے میں ایک درس، کم از کم ہفتے میں ایک محفل، یا پھر کم سے کم ہفتے میں 3 روز تعلیم بالغاں کا اہتمام ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں آپ کو احکام شرعی بتائے جائیں، کم سے کم کیا چیزیں صحیح ہے کیا چیزیں غلط ہیں۔ ہاں جو پڑھ سکتے ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، اور کتابیں پڑھ کر انہیں علم حاصل۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف تقریر پر اکتفا کر رہ جائیں گے۔ کوشش کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ رسول اللہ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا ہے بولیے؟ فرض ہے۔ کس پر ہے؟ مسلم مرد اور عورت پر، دونوں پر فرض ہے۔ اور آپ اگر کریں گے تو آپ پھر موحد بنیں گے۔ یہ فائدے آپ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ خیر و شر و نفع کا نقصان کا مالک وہی ہے۔ یعنی اگر کوئی اچھا کام ہو، خیر ہو، شر ہو، نفع ہو، نقصان ہو، آپ کیا کہتے ہیں کہ مالک حقیقی بولیے پروردگار ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی رضا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو صبر اور
سکون آ جاتا ہے آپ کی زندگیوں میں. اور اس کے بعد حضور پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں اس کے ذریعے وہ یہ بھی معلوم کر لیتا ہے کہ عطا کرنا یا نہ کرنا. اب اس کے بعد اس کے اوپر ایک گرہ کھل جاتا, ایک عہدہ کھل جاتا, ایک راز کھل جاتا. اس کے بعد یہ جان لیتا ہے کہ عطا کرنا یا نہ کرنا, یہ مجھے ملنا ہے تو ملنا ہے, نہیں ملنا ہے اب ہونا سو ہونا بول کے بیٹھ جاتے ہیں آپ. تو عطا کرنا یا نہ کرنا, کھولنا بند کرنا, موت حیات, عزت ذلت, تونگری محتاجی, اسی کی قدرت میں ہے. کس کی قدرت میں ہے؟ بولیے کس کی قدرت میں؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور اسی کے فعل سے متعلق ہیں. یعنی یوں سمجھ کر چلیے کہ اگر کسی کے پاس محتاجگی ہے تو اس کا کوئی سبب ہے, تونگری ہے تو اس کا بھی کوئی سبب ہے, بے خودی بے وجہ نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ایک پس منظر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ظاہر اور باطن اور یہ اہل طریقت کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نہیں؟ سر میں درد ایسے ہی نہیں ہوتا, بال گیلے رکھ کے نکل گئے. اکثر مائیں بولتی ہیں آپ بال گیلے رکھ کے مت جاؤ بیٹا, کھانسی ہو جاتی, سردی ہو جاتی, بخار آ جاتا, اور آپ باہر پھرتے جوانی کے جوش میں, شام میں آتے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے, سر پکڑ کے بیٹھ جاتے. آپ کی والدہ بولتی تجربے کی اساس کے اوپر, بیٹا میں آپ کو بولی تھی نا بال سکھا کے جاؤ, آپ میری بات نہیں سنے, جوانی کے جوش میں اب آپ کے سر میں درد ہو گیا, الٹی چیزیں غذائیں کھا لیے, ڈاکٹر منع کرا. شوگر کے پیشنٹ کو ڈاکٹر بول رہا کہ آپ کو میٹھا نہیں کھانا ہے, آپ میٹھا کھا لیے, شوگر بڑھ جاتی, کم ہوتی بڑھتی. تو ہر چیز کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. کیا ہے؟ ایک پس منظر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے. کیا ہے بولیے؟ دارالاسباب ہے. اسباب کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کیسا کیا جائے؟ یہ دین فطرت ہے, اور خدا کی عزت کی قسم یہ دین نقائص سے پاک ہے, فلالیس ہے. کیا ہے بولیے؟ فلالیس. اب کچھ دیوانے ایسے ہوتے جو بیٹھ جاتے, ہونا سو ہونا حضرت آپ پیس دینا, حضرت قریب ہی نہیں رہتا, بس خود کہاں سے دینا حضرت, نہیں ہونا سو ہونا نہیں ملتا. ایسا اللہ کی ذات پہ توکل کر کے بیٹھ گیا میں, توکل پورا بھروسہ ہے اللہ پہ. اب میں نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا. تو میں نے کہا کہ ہم قادری ہیں. پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا ایک مشہور واقعہ سرکار پیر و مرشد بارہا سناتے تھے, آن ریکارڈ آ جائے میں بھی سنا دوں. پیران پیر غوث پاک نے کیا فرمایا توکل کے حوالے سے؟ ایک شخص کو غوث پاک نے دیکھا مسجد میں بیٹھا ہے, بڑا تونگر تھا, وہ بڑا مالدار تھا, بڑا تاجر تھا, اور وہ مسجد میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے. ایک بار دیکھا, دو بار دیکھا, تین بار دیکھا, کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. دیکھو ہر ایک کا کام ہر ایک جگہ نہیں ہوتا ہے. قربان جاؤ سرکار غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرو. پیرانے پیر نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. اچھا خاصا تاجر تھا, یہ کیا مسلح پکڑ لیا, ہو کیا گیا, واٹ از رانگ وتھ ہم. تو پکڑ کر لائے اس کو, لائے تو بولے کہ غوث پاک نے پوچھا کیا بات ہے بھائی آج کل تو مسجد میں دکھ رہا. تو اس لیے میں بولتا ہوں سیٹوں کو سرکار بھی فرماتے تھے آپ کا کام آپ کریے, مولانا کا کام مولانا کرتے, ہمارا کام ہمارے اوپر لے دیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ اب بیٹھ گئے مسلح پہ, اللہ 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 اللہ, غوث پاک پسند نہیں کرے, بولے ادھر آ, پکڑ کے لائے مریدہ. سرکار شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے بھائی خیریت؟ تو بولے ہو خیریت سرکار. تو بولے کیا ہے, تاجر تھا تو, کاروبار اتنا بڑا, بزنس امپائر تھی, ہزاروں لوگوں کا گھر چلتا تھا, زکوٰۃ دیتا تھا, صدقے دیتا تھا, یہ کیا کر رہا تو مسجد میں بیٹھا ہے؟ تو بولے میں توبہ کر لیا. تو پیرانے پیر نے فرمایا کس سے توبہ کرا؟ تو بولا شیخ ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ. تو بولے سنا میرے کو. تو عرض کرنے لگا میں سفر پہ تھا تجارت کے قافلے کے ساتھ, اور میں صحرا میں رکا تو میں نے دیکھا کہ ایک مردار سانپ پڑا ہوا تھا. کیا پڑا تھا؟ مردار سانپ. حرکات و سکنات بالکل اس میں نہیں ہے, انہیں نہ ہل سکتا نہ ڈول سکتا نہ آگے جا سکتا. تو میرے دل میں خیال آیا جب اللہ سب کا رزاق ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اس نے سب کو رزق کا وعدہ دیا ہے اور بغیر حساب کتاب کے, تو ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ اللہ اگر رزاق ہے تو اس کو کیسے رزق پہنچاتا ہے. صفی اورنگ آبادی ایک بہت بڑے شاعر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے, کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے, صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. جو پتھر کے اندر جو کیڑا ہوتا نا, اللہ اس کا رزق بھی پتھر کے ذریعے پہنچاتا ہے اس کو.
پتھر کے اندر کیڑا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ اس کو صفی اورنگ آبادی فرماتے ہیں کہ پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے، اگر پتھر کے اندر بھی ہے نا تو اللہ نے وعدہ کیا میں رزق تیرا وہاں بھی پہنچاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکار میں نے سوچا کہ اس کا رزق کون پہنچاتا، تو میں بہت دیر تک وہاں پر ایک تو بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا۔ اتنی دیر میں نے دیکھا کہ ایک صحت مند کوا توانا قربا اپنی چونچ میں کیڑے مکوڑے لے کر آیا اور لا کر اس مردار سانپ کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس اپنی چونچ سے اس کے منہ میں وہ کیڑے مکوڑے ڈالنے لگا۔ تو یہیں سے میری دل کی دنیا بدل گئی اور میں نے کہا کہ ہائے افسوس، میں اس مردار سانپ سے بدتر ہو گیا کہ مجھے اللہ کی ذات پر توکل نہیں اور میں مارا پھرتا ہوں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ادھر سے ادھر۔ تو میں نے کیا کیا شیخ، اپنا سارا مال تجارت وہیں کہ وہیں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، شہر کو لوٹ کر آیا، جتنا مال تھا سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور میں نے اللہ سے توبہ کر لی اور کہا کہ اے اللہ تو جو دے گا وہی کھاؤں گا، تو جو عطا کرے گا آج کے بعد میں تیرے توکل کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ غوث پاک بھی سانچے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، میروں کے پیر ہیں۔ پیر اسے کہتے ہیں جو ہر معاملے میں رہبری کرے، اور خدا کی عزت کی قسم شبیہ غوث اعظم اور شہزادے غوث اعظم ہمارے پیر تھے، جنہوں نے ہر مرید کے ہر معاملے میں اس کے ضرورت کے اعتبار سے اس کی مدد فرمائی ہے۔ زندگی میں کبھی کاروبار نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں، عظیم سوداگر، علیم سوداگر، ان سے پوچھئے، ان کو بھی تجارت کے معاملوں میں اگر کوئی مشورہ ہوتا سرکار پیر و مرشد عطا فرمایا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا سرکار شہزادے غوث اعظم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ بڑے بڑے سیاست، کبھی سیاست کی نہیں لیکن بڑے بڑے سیاستدان آ کر کہتے سرکار کوئی مشورہ دیجئے۔ انجینئرز کو میں نے بڑے بڑے دیکھا، علماء تو چھوڑ ہی دو، وہ تو زانو عدد ہی کرتے، ان کے در سے علم کی خیرات پاتے تھے، لیکن کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی آدمی ہوتا تو سانچا پیر وہ ہے کہ اس کے فیلڈ کے آدمی کو اس کے فیلڈ کے حساب سے اس کی استعانت کرے اور مدد کرے، ورنہ وہ کہاں جائے، آدھا ادھر سے مل رہا، آدھا ادھر سے مل رہا، تھوڑا ادھر سے مل رہا، ایسا نہیں ملتا۔ سانچا پیر اس کو کہتے ہیں جو ہر معاملے میں تمہاری مدد کرے، جو تم کو دنیا میں بھی ہدایت دے، تو دنیا کے طریقے بھی بتائے اور آخرت کے بھی تم کو سفر کے راستوں کے حوالے سے، خطرات کے حوالے سے باخبر کرے۔ تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر تو پیروں کے پیر ہیں، وہ میروں کے میر ہے، محبوب سبحانی خطب ربانی۔ غوث پاک نے فرمایا تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس مردار سانپ کو تو نے دیکھا کہ صحت مند کوا اسے لا کر اپنی چونچ میں غذا دے رہا ہے، تو پیرانے پیر نے فرمایا کہ تو وہ مردار سانپ کی مثال کیوں بنتا ہے جو دوسروں کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے؟ تو وہ صحت مند کوا کیوں نہیں بنتا؟ تو اس کی مثال کیوں نہیں لیتا جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ تو یہ سرکار پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم اکثر فرمایا کرتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے توکل۔ کیا ہے بولیے؟ ایسا نہیں کہ پڑے رہو مردار کی طرح، ارے مردوں کا کام ہے پڑے رہنا، زندوں کی علامت نہیں ہے۔ زندہ جو ہوتا ہے وہ جد و جہد کرتا ہے، من جدا فجدا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو کام کوشش کرا وہی کامیاب ہو گیا، وہی پا گیا۔ تو یہ جد و جہد کا نام ہے زندگی، پڑے نہیں رہنا ہے۔ توکل کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھ لیا، یہ فقیروں نے اور یہ نام نہاد فقیروں نے، فقیر تو یہ ہوتے نہیں ہیں، یہ بھکاریوں نے، گداگروں نے کیا کیا، توکل میں بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے توکل میں بیٹھنا۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ وہ ہمارے پیر سے ہم نے سیکھا ہے۔ ہمارے پیر سے توکل میں بیٹھ جاتے تو 40-50 سال ہندوستان کا سفر نہیں کرتے شہزادے غوث اعظم۔ گلی گلی، بستی بستی، محلہ محلہ پھر کر سنیت کی داغ بیل کرنے والے ہمارے پیر و مرشد اس واقعے کو سمجھایا کرتے تھے اور ہم نے خوب سمجھا بھی ہے اس کو۔ اسی لیے دیکھو، ایک ہوتا ہے دنیا حاصل کرنا دنیا کے لیے، اس میں کراہیت ہے۔ ایک ہوتا ہے دنیا حاصل کرنا دین کے لیے۔ ایک وہ دولت ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں نام کے لیے، نمود کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، آرام کے لیے، اپنے لیے، نفس کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک وہ دولت ہے جو آپ کو حاصل کرنی ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، سنیت کے لیے، مسجد کے لیے، غربا کے لیے، یتامہ کے لیے، مسکینوں کے لیے، بھوکوں کے لیے۔ اس کے لیے تو اگر 24 گھنٹے بھی جد و جہد کرنی پڑی تو تم کو کرنی چاہیے۔ یہی حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی تعلیمات ہیں۔ اور توکل کے حوالے سے
ایک صاحب یہ رسول نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کی ذات پر بھروسہ، جیسے آپ نے غوث پاک کے ارشاد میں سنا کہ حرکات و سکنات میں، موت و حیات میں، قید میں، تونگری میں، مفلسی میں، ہر حال میں اللہ کی ذات پر کیا کرنا ہے؟ بولیے توکل اور کامل یقین کرنا ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ توکل کیسے کروں، میرے پاس ایک اونٹنی ہے سرکار، میں اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں اللہ پر یا باندھ کر کروں؟ تو حضور نے فرمایا پہلے اپنی اونٹنی کو باندھ دے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کر۔ کیسا نہ ہو کہ تو کرے اللہ پہ توکل اور تیرا توکل تیری شان کے اعتبار سے۔ بھئی دیکھو توکل کی شان جو ہے سب کی ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی۔ جو سرکار پیر و مرشد کی کیفیت تھی وہ ہماری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ نسلوں میں وہ بھی کیفیت نہ رہے۔ جو پیر و مرشد کی تھی وہ مریدوں کی کیفیت نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی کیفیت ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ضرور پیمانے سب کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ توکل سب کرتے ہیں، لیکن توکل اور قناعت کے اعلیٰ معیار پہ قائم ہونا یہ الگ بات ہے، اور اس پر قائم رہنا ہی پھر یہ الگ بات ہے۔ یہ توکل ایک بار کر لیا دوسری بار نہیں کرے، ایک بار ہو گیا مل گیا دوسری بار نہیں ملا جد و جہد کرنے، یہ توکل نہیں، وہ توکل الگ ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ پہلے اپنی اونٹنی کو باندھ دے، اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کر۔ تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں معصیت سے بچنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ نفس کو کچلنا کوئی آسان کام، بولیے نفس کو کچلنا کوئی آسان کام نہیں۔ جس طرف نفس تم کو لے جائے اس طرف سے تم کو رکنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی تعلیمات ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا نفس ہاتھ جوڑ کر عبد القادر سے معافی مانگتا اور کہتا عبد القادر مجھے معاف کر دو، میں نے اتنا اس پر ظلم کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میں نے اس پر اتنی شدت کی ہے۔ تو ہم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے غلام ہیں، تو یہ جو تعلیمات ہیں ابتلا میں، یعنی مبتلا ہو جائیں، پریشانیوں میں آ جائیں تو گھبرا کر بھاگنا، میدان چھوڑ کر بھاگنا، در بدر گھومنا پھرنا نہیں ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ اولین ترجیح اللہ، بولیے اللہ کے سپرد ہر معاملہ کر دینا ہے، زندگی کا ہر معاملہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، یعنی رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر میرے جوتے کی ڈوری بھی ٹوٹ جائے تو پہلے میں اللہ سے کہتا ہوں، بعد میں اسے سلانے جاتا ہوں۔ حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے سیا ہے نا اپنا جوتا، حدیثیں سنی ہے نا آپ نے وہ۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ پہلے میں نہیں سیتا، پہلے میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اے اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، میری مدد کر۔ تو پھر سوئی بھی چلتی ہے، پھر وہ سلے بھی جاتا ہے، پھر اس میں استقامت بھی آتی ہے، پختگی بھی آتی ہے۔ لیکن دیکھو جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو سرکار یہ نہیں کہتے کہ ادھر آؤ ابو بکر، ادھر آؤ علی، جاؤ میرا جوتا سلا کے لے کے جاؤ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے اللہ سے عبد اور معبود کا جو ہے رشتہ۔ کیا ہونا چاہیے؟ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اپنے بچے کے حوالے سے کرنے سے پہلے اللہ سے بولو۔ کس سے بولو؟ بولو۔ یہ ہے ایمان، اور یہی یہ تعلیمات حضور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان سے محبت کرو، اور یقیناً یاد رکھو کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اسی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یعنی اگر بندہ شیطان کے چکر میں پھنس جاتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ اسے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ حوالے ہی نہیں کرتا بلکہ مسلط بھی کر دیتا ہے۔ ایک شیطان کو اس پر مسلط، تو اسی کے چکر میں آ گیا نا، لے تو کیوں بھاگتا ہے اس کے پیچھے، میں مسلط کر دیتا ہوں، تو اللہ اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ تو آپ اگر اولیاء کاملین کے راستے پر چلیں گے، حضرت پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر، حضور غریب نواز اور اپنے سلسلے کے اکابر بزرگوں اور صوفیاء کرام اولیاء کرام کی حالات پڑھیں گے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی طرف دیکھے گا۔ کہاں دیکھے گا؟ اور دل کی طرف دیکھ کر کہے گا یہ میرے محبوب عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے، تو آ میرے بندے میں تجھے عبد القادر کے راستے پر چلاتا ہوں۔ تو جب اللہ خود چلاتا ہے تو شیطان پھر اس راستے سے آپ کو ہرگز ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، کہنے سننے